ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 197 سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت کے بارے میں کہ آپ نے اپنی امت کی تربیت کس طرح فرمائی۔ تو میں نے بات کی تھی کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اخلاق کو سکھلانا، اچھے اخلاق بتانا، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ برے اخلاق سے لوگوں کو متنبع کرنا، آگاہ کرنا۔ تو آج ہم 2-3 باتیں بیان کر کے ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں گے آج انشاءاللہ۔ اچھائیوں کو بیان کرنے میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے سامنے آپ نماز کی فضیلت پر بات کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ بات کریں گے کہ نماز کے چھوڑنے پر اتنا گناہ ہے، تب وہ بولتا ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، بہت سناتے مولانا، سمجھے نہیں؟ تو حقیقت کیا ہے کہ انسان پازیٹیو سننے میں بڑا اس کو مزہ آتا رہتا ہے۔ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ صاحب نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے، تو بولتا ہے کہ اب بڑا معاملہ ختم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک نیگیٹو کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے، تب تک اس چیز کی حقیقت کھل کر نہیں آتی۔ اس لیے قرآن کریم کیا کرتا ہے کہ جہاں پر یہ کہتا ہے لوگوں بھلائی کا حکم دو، وہیں وہ کہتا ہے برائی سے روکو۔ ایک طرفہ اگر آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیں تو کبھی بھی معاملہ سدھرنا نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا رہے گا، 11ویں بھی کرتا رہے گا، بدعت بھی کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو منکر ہے، جو غلط چیز ہے، اس پر نکیر نہیں کی جا رہی ہے۔ لہذا منکر پر نکیر ایک جگہ بھی پورے قرآن میں ایسا واقعہ نہیں آئے، ایک آیت بھی نہیں آئی۔ حالانکہ کم سے کم 40 سے 50 جگہ اس قسم کی باتیں آئیں۔ اللہ کہتا ہے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اچھے اخلاق کی تعلیم دی، تو دوسری طرف پھر یہ بھی بتانے کی کوشش کی اپنی امت کو کہ دیکھو برے اخلاق بہت برے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں بیان کی تھیں، ایک تو غیبت کے بارے میں اور دوسرا جھوٹ کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ ہم 3 باتیں بیان کریں گے۔ ایک ہے چغل خوری، اور ایک ہے بدگمانی، اور تیسری چیز ہے بخل، بخیل۔ یہ جو چغل خوری ہے، اس کا مطلب، ایک چغل خوری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کی بات سنتا ہے، دوسرے آدمی سے جا کر کے وہ اس طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں جو اتفاق ہے وہ نااتفاقی میں چینج ہو جائے۔ کبھی کبھی تو پلاننگ سے کرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا بھی باپ ہے وہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی عادت ہے کہ ان کی بھی سنا، پھر جا کر ان سے بھی بولا، ان کی سنا ان سے بولا، اس کا مزاج ہے، غلط وہ بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی پلاننگ سے کرتا ہے، حساب ان کی بات سننا ہے، ان کے دونوں درمیان میں بہت بیٹھتی ہے، لہذا دونوں کو کیا کر دینا ہے؟ الگ کر دینا ہے۔ یہ جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے واقعات زیادہ تر بڑے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مثلا ایک باس ہے، مینیجر ہے، اب مینیجر کے پاس یا باس کے پاس اس گروپ کے 2-4 لوگ بڑے قریبی ہیں۔ اب ایک دوسرا آدمی جو دور ہے، اس سے قریب نہیں ہو پا رہا ہے، وہ ایسا چکر چلاتا ہے کہ یہ آپس میں کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں۔ یہ پلاننگ سے کرتا ہے۔ ایک بہت پرانی کہانی ہے، بہت پرانی، اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ سنسکرت کی اصل کتاب۔ عربی میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ کیا نام ہے؟ بڑی انٹرسٹڈ کہانی، بہت انٹرسٹ، اردو میں بھی ہو گئی ہے، کہیں ملے تو ضرور پڑھیے۔ تو اس میں جو وقت کا بادشاہ ہے، ہندوستانی کا پورا واقعہ ہے، وہ بادشاہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اپنی منمانی ڈکٹیٹر۔ تو اس وقت کا ایک بہت کوئی بریلینٹ آدمی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جانوروں کی زبان سے، ٹوٹل جانور ہی ایکٹر ہیں اس میں،
بیل ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، سب ٹوٹل ایکٹر، اور ان سب کے اندر سے وہ جو باتیں کہنا چاہتا ہے وہ ٹوٹل بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ساری خرابیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے ایک بات بیان کرتا ہوں، وہ جو دوری والی بات ہے۔ وہ لکھتا ہے رائٹر کہ شیر نے بیل کو نہیں دیکھا تھا، شیر نے بیل کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کو بیل کی آواز آئی تو شیر بڑا گھبرایا کہ یار یہ کون سا جانور ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہم تو جنگل کے راجا ہیں۔ تو اس کے دربار میں جو اس کی بہت خاص اٹھنے بیٹھنے والی ایک لومڑی تھی، تو اس لومڑی نے کہا کہ آپ اس سے گھبراتے ہیں، یہ تو تمہارا نام سے گھبراتا ہے، یہ تو شیر ہے۔ کہا میں کل اس کا کان پکڑ کر لے کر آتی ہوں۔ وہ شیر کو لے کر کے شیر کے پاس وہ بیل کو لے کر کے آ گئی۔ بیل اب وہ شیر نے جب دیکھا، لیکن اندر اس کا ڈر سما گیا۔ خیر دونوں میں دوستی ہو گئی۔ خیر شیر بہت خوش ہوا، چلو ہم اس کے گھبراتے تھے۔ وہ دوستی اتنی ہو گئی کہ لومڑی کی دوستی شیر سے کیا ہو گئی، پیچھے ہو گئی۔ اب لومڑی نے پلاننگ کی، یہ اصل وہ چیز ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے پلاننگ کی کہ شیر کو بیل سے الگ کیسے کرنا ہے۔ تو اس نے ایک دن جا کر کے شیر سے کہا کہ دیکھو یہ جو بیل ہے نا، یہ اندر سے بڑا تم سے جلتا ہے، اور یہ آج جب آئے گا نا تو یہ تم پر اٹیک کرنا چاہے گا، لہذا اس سے آج ہوشیار رہیے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جب یہ تمہارے پاس آئے گا نا تو اس کے جو پچھلے حصے ہیں، پیر کے اوپر کے حصہ، پیٹھ کا لاسٹ حصہ، وہ ایسے ایسے ہوگا، اس کا مطلب بہت غصے میں ہو۔ اچھا وہ علامت ہے بیل کے ڈرنے کی۔ اگر بیل بہت ڈر جاتا، آپ دیکھیں کبھی بیل کو گاڑی میں لے کے جاتے رہتے ہیں تو بیل کو دست آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے پچھلے حصے جو ہے نا ایسے تھر 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 کیا ہے، کانپتے رہیں گے۔ اس نے جا کر کے شیر کو کہا کہ ایسی ایسی سائن ہوگی، اور اگر ایسی سائن ہو تو سمجھ لینا کہ اب وہ بہت غصے میں تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کا ٹھکانے تو دیکھتے ہیں۔ شیر سے جا کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری دوستی جس آدمی سے، تم کو معلوم وہ جنگل کا راجا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آج وہ تمہارے کھانے کا پروگرام بنا رہا ہے، آج اس کے دربار میں جانا، ہوشیار ہو کر جانا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ایسے بیٹھا ہوگا اور کان اس کے بہت کھڑے ہوں گے، آپ سمجھ لینا کہ اٹیک کرنے والا ہے۔ اچھا اب اس کو یہ بات بتائی، اس کو وہ بات بتائی۔ اب وہ شیر مارے ڈر کے کانپ، وہاں جب پہنچا تو شیر کا پچھلا حصہ کانپ رہا تھا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا ارے یار یہ تو لومڑی نے صحیح بات بتائی، اس نے قبل اس کے کہ وہ شیر کچھ بولے بھی چاہے، وہ کیا بولتا بیل، وہ شیر نے اٹھا کر بیل پر حملہ کر دیا اور بیل کو ختم کر دیا۔ کسی طریقے سے بادشاہ کو حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ مجھ سے بہت بڑی بلنڈر مسٹیک ہو گئی۔ تو اس نے لومڑی سے کہا کہ تم نے جو یہ حرکت کی نہیں، اچھی نہیں کی، یہ بہت غلط کام کیا تم نے۔ اس نے کہا نہیں کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر ایک دوسری کہانی سناتی وہ مختصر بتا کر اپنی بات کہتی ہے کہ دیکھو انگلی تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اگر سانپ کاٹ لیتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس پارٹ کو جب تک نہیں کاٹو گے تب تک تمہارا مرد ٹھیک نہیں ہوگا، زہر پورے بدن میں پھیل جائے گا، تم خوشی خوشی پارٹ کو کٹوا لیتے ہو۔ کٹواتے کہ نہیں کٹواتے؟ کہا کٹوا لیتے ہیں۔ کہا بیل بہت اچھا تھا تمہارے لیے، لیکن اندر سے خطرناک تھا، لہذا اگر وہ کٹ بھی گیا ہے تو جس طریقے سے آدمی اپنے پارٹ کو کٹا لیتا افسوس نہیں کرتا، ایسے بھی آپ کو اس کے جدا ہو جانے سے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے اس میں سے ایک سنائی، ایسی اس میں 200 کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ملے تو پڑھیے گا۔ تو یہ کام ہوتا ہے اصل چغل خوروں کا، کیا کہ دوستی کو توڑ دینا۔ اور اس دوستی میں کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ساس اور بہو کی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں ساس زیادہ تر ایسا کرتی ہے کہ وہ ایک ایسی پلاننگ کرتی ہے کہ ہمارے بیٹے سے اس سے جو بہت زیادہ ہے نا اس کے درمیان میں پھوٹ پڑ جانا چاہیے، اور پلاننگ سے وہ کام کرتی ہے۔ کبھی کبھی یہی حرکت سیم جو ہے وہ بہو بھی کرتی ہے، لیکن اس کا پرسنٹیج کم ہے، ان کا پرسنٹیج کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار میں باقاعدہ اسی بنیاد پر طلاق ہو گئی۔
اب وہ طلاق ہونے کے بعد لڑکا میرے پاس آیا، رشتہ دار بہت قریبی، کہا بھیا ایسی سی بات ہو گئی. ہم نے کہا طلاق ہو گئی. اب وہ پورا کیریکٹر ماں کا اس نے بتایا کہ امی نے ایسا ایسا کیا اور اسی وجہ سے ہم جو ہے غصے میں آ کر کے دے دی اور بعد میں حقیقت کچھ نہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، آپ نے اگر کبھی ہماری نکاح پہ تقریر سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سے کام ہیں سوسائٹی میں، ہر چیز کو آپ نے کیا کیا ہے، ڈیولپ کیا، لوگوں کے برائیاں اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ نے کیا، دو دلوں کو ملانا ہے، جوڑنا ہے. اور یہ کام جو چغل خوری کا ہے یہ دو دلوں کو توڑنا ہے. لہذا یہ 100% اینٹی رسول کام ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد میں سوسائٹی میں سب سے بڑا کام کہ کسی طریقے سے دلوں کو کیا کیا جائے، آپس میں جوڑا جائے. اس میں کیا ہو رہا ہے، دل ٹوٹ رہے ہیں. لہذا یہ بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا کہ یہ کام گناہ کبیرہ ہے. اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بیان فرمایا اپنے صحابہ کا. دیکھو تم آ کر کے ہمارے صحابہ کی بات ہم سے نہیں کیا کرو کہ فلاں ایسا کر رہا، فلاں ایسا کر رہا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ سے میرا دل کیا ہو جائے، پھٹ جائے. لہذا آپ بے مطلب کی شکایتیں آ کر کے مجھ سے نہیں کریں. کوئی ایسی چیز جس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ لازم ہے اس کو اس حد تک، اس شخصیت تک پہنچائیں جہاں سے معاملہ حل ہو. یہ مطلب نہیں کہ اسلام کا بھی نقصان ہو رہا مسلمانوں کو نہیں، ہم تو جا کر کہیں گے نہیں کیونکہ ان کے بارے میں ان کا نظریہ غلط ہو جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بے مطلب کی باتیں کر کے ایک دوسرے کو درمیان میں جو ہے پھوٹ پیدا کرنا. کبھی تجارت کو توڑوا دیتے ہیں لوگ، کبھی شادیوں کو توڑوا دیتے ہیں، کبھی شادی ہونے والی طے ہوتی ہے اس کو توڑوا دیتے ہیں، اچھی خاصی شکایت کر دیتے ہیں کہ وہ جس لڑکے سے آپ کر رہے ہو تو کہاں پھنس رہے ہو تم بے مطلب. یہ جو ہے چغل خوری بہت بری چیز ہے، شریعت نے اس کو حرام فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول ایک قبرستان سے گزرے تو دو قبروں پہ عذاب دیا جا رہا تھا. یہ عذاب ڈائریکٹ قبر پہ تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے قبر کس کی ہے، بتایا گیا فلاں کی ہے. کہا یہ کوئی بڑے کام سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. مطلب کیا کہ جو لوگ نوٹس نہیں لیتے وہ اتنا بڑا عذاب ہو گیا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اس کی تشریح بعض لوگوں نے بڑے عجیب انداز میں کی اس حدیث کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے تو فوراً جبریل وحی لے کر کے آئے. حالانکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کا، لوگوں نے لکھ مارا اس حدیث کی تشریح میں کہ جبریل وحی لے کر کے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی بڑا کام ہے؟ تو بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. لہذا حضور نے فوراً اپنی بات کو ختم کر کے کہا کہ بہت بڑا کام ہے. حالانکہ ایسی بات اب سے ہمارے پاس کوئی حدیث مستند ہے نہیں کہ جس میں جبریل نے آ کر کے ان سے یہ بات کہی ہو. ہمارے شارحین جو اکابرین ہیں وہ تشریح کرتے ہیں اس حدیث کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کو لوگ نوٹس نہیں لیتے کہ بڑا کام ہے، اس سے لوگ یہ جس کو چھوٹا سمجھ رہے وہ بہت بڑا ہے. اور اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ تو پیشاب سے نہیں بچتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے. یہ جو پینٹ لوگ پہنتے ہیں اور پیشاب کرنے جاتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس سلسلے میں، خاص کر مسجد میں، کیونکہ مسجد کا تم نے فیشن بنا رکھا ہے ننگا باتھ روم میں دروازہ نہیں کرنا ہے، باتھ روم کو ننگا رکھنا ہے. پینٹ والوں کو تکلیف کرانا ہے. پینٹ ہم چھوڑوا نہیں سکتے، اب یہ پکا جان لیں، پینٹ لوگوں کو پہننا ہی پہننا ہے. ہم اپنے باتھ روم کو ہی صحیح کر سکتے ہیں. لہذا مسجد کے باتھ روم میں بہت، کیونکہ وہاں سے گئے ہو پاکی حاصل کرنے اور پھر جا کر کے نماز پڑھنا ہے. لہذا وہ باتھ روم بہت صحیح ہونا چاہیے. یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ صرف ہندوستانی کلچر ہے ننگا باتھ روم، ورنہ پوری دنیا میں باتھ روم کہیں کھلا نہیں رہتا ہے. جب آپ کا ٹوائلٹ ہے، جب ایک بندہ پینٹ پہنے ہوئے ہے، ایسا کریں کہ بیچارہ وہ آرام سے پیشاب کر لے، آدھا پینٹ میں کرے آدھا باہر کرے. ایسا نہیں کریں، سمجھے؟ لاکھوں روپے ہم خرچہ کرتے ہیں مسجد پہ اور وہ ایک دروازہ لگانے کے وجہ سے ہم پورا باتھ روم، بڑی سے بڑی مساجد میں وہ ننگے باتھ روم ہوتے ہیں. ایک دم غلط کلچر ہے. لہذا اس پیشاب کی جو بات وعید ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. نمبر 2، یہ جو پیشاب کی بات ہے اسے بچے جن کے گھروں میں ہوتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کبھی کپڑے پہ لگ گیا یا ادھر ادھر لگ گیا، اس کا بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بچہ اگر پیشاب ہے
تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ بذات خود پیشاب کرنے کے بعد خاص کر جب پیشاب کریں تو تھوڑی دیر ضرور ٹھہریں پیشاب کی حالت میں، جو قطرات رکے رہتے ہیں وہ قطرات گر جاتے ہیں۔ اگر آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے تو لازمی طور پہ 90% چانس ہے کہ قطرات کیا ہیں، وہ آپ کے پینٹ میں اور کپڑے میں لگ جائیں گے۔ اور اگر کسی کو اس کی بیماری ہو گئی ہے، قطرہ تو نہیں ٹپکتا ہے لیکن بیماری ہے قطرہ کا، اللہ کے رسول نے اس کا بھی حل بیان فرمایا۔ قربان جائیے اس رسول پر جس نے ان چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو ایسے خطرات محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب ٹپک گیا، آپ نے فرمایا وضو کرنے کے بعد پانی لیں، تھوڑا سا پانی لے کر کے پھینک دیں اور پانی کے چھینٹوں کو اپنے آگے مار لیں۔ جب آپ بیٹھے وضو کر رہے ہیں نا تو آپ پانی کا چھینٹا لیں اور اپنے سامنے کیا کرنے پانی مار لیں، تاکہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ پیشاب لگا ہی ہے تو آپ کو یہ محسوس ہے کہ میں نے جو پانی مارا ہے یہ اس کا چھینٹا ہے، تاکہ آپ کا کنفیوژن ختم ہو۔ یہ اس بیماری کا علاج آپ نے فرمایا، اور شک تو اتنی بڑی بیماری ہے کہ حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شک کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے چغل خور کے لیے یہ بہت بڑی حدیث، اور پھر اس پر وہ ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے وہاں ڈنڈی گاڑ دی۔ وہ ڈنڈی کیا گاڑی کہ پورے دنیا کی ڈنڈی گاڑ رہی ہے، وہ ڈنڈی میں کوئی قوت نہیں تھی، بات نوٹ کر لیں۔ اس ڈنڈی میں کوئی بھی تاثیر نہیں تھی، تاثیر اللہ کے رسول کی لگانے کی وجہ سے تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، لہذا پروردگار، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک یہ ڈنڈی ہری رہے گی تب تک پروردگار عالم اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہوشیاری میں، درخت ہی لگا دیا جاؤ کہ تاکہ 24 گھنٹہ وہ ہرا ہی رہے۔ اللہ کے ساتھ بھی پلاننگ کرتے ہیں چیٹنگ کی، اس کی کوئی اچھا سب سے پہلے بات اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ درخت لگا دیے جائیں قبر کے اوپر یا ڈنڈی گاڑ دی جائے، اس حدیث کے علاوہ یعنی اللہ کے رسول کے اس عمل کے علاوہ کوئی ایک صحابی سے یہ عمل ثابت ہونا چاہیے کہ اس کے بعد بھی وہ ڈنڈی گاڑتے رہے تاکہ عذاب نہیں۔ اور ڈنڈی اگر آپ گاڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے مردے کو عذاب ہونے کا ہے، تبھی تو گاڑ رہے ہیں۔ ڈنڈی گاڑی جانے کا مطلب کیا ہے کہ عذاب ہوگا، ہم عذاب سے بچا رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک ڈنڈی ہری رہے تب تک۔ اب روزانہ جا کر کے ڈنڈی چینج کرنے کا ہے، تبھی ہری رہ سکتی، ورنہ ڈنڈی ہری نہیں رہ سکتی۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ ہیں، اس میں ڈنڈی میں کوئی قوت نہیں تھی، صرف ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی جس سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لہذا چغل خوری سے اس لحاظ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز بدگمانی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیا ایمان والو زیادہ گمان سے بچا کرو، یعنی کم۔ ایسا نہیں کہ سارے گمان غلط ہیں، سارے گمان غلط ہیں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کا لڑکا بیٹھا کمپیوٹر دیکھ رہا ہے، تم کو دیکھتے ہی بند کر دیتا ہے، نہیں آپ بولے ہمارا بچہ بڑا تہجد گزار ہے، نہیں، بدگمانی کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ نہیں مولانا قرآن میں لکھا ہے بدگمانی کرنا، اللہ نے کہا ہے کہ بعض گمان گناہ ہے، سب گمان گناہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو گمان سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض گمان تو ایسے ہیں کہ آپ کو لازم طور پر کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، یہ آپ کو گمان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ حدیث پہنچی ہے، گمان کرنا ہی کرنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے کہ جو ہم کو پہنچی ہے وہ سچ ہے۔ تو ایک گمان تو ایسا ہوتا ہے جہاں پر لازمی طور پر ہم کو گمان کرے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے۔ جج ہوتا ہے، اس کے سامنے وٹنس آتے ہیں، شہادتیں آتی ہیں، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کی بات سچ ہوگی کیونکہ وہ موقع پر موجود نہیں ہے۔ گمان اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پورے چانسز ہیں کہ اتنا تگڑا گواہ مل جائے کہ جھوٹ کو ایسا ثابت کر دے کہ آپ سچ ثابت نہیں کرتے۔ وہ پروین شاکر ایک پاکستان کی شاعرہ تھی، انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، کہتی ہیں میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، وہی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ بات فرمائی، یہ دوسری جگہ کہ عدالتوں میں لوگ میرے پاس فیصلے لینے آتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، اتنی چرب زبان ہوتی ہیں، اتنا زیادہ ان کو سکھلایا رٹایا جاتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ جج یہ سمجھتا ہے
کہ یہی حق پر ہے اور وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا اگر ایسا میرے ساتھ کوئی کر رہا ہے، اگر میں نے فیصلہ اس کے حق میں بھی دے دیا ہے تو وہ سمجھے میں آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہا ہوں. یہ جا کر کے ڈھنڈورا نہیں پیٹے، یہ جا کر کے اعلان نہیں کرے کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا لہذا سچی ہے. میں گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ دوں گا، میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں لہذا میں، اگر سب کچھ جانتے ہیں تو کسی بھی مقدمے میں گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو گواہی اللہ کے رسول نے طلب کی یہ خود علامت ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے. گواہی طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو گواہی بتائیے کہ معاملہ کیا ہے. لہذا بدگمانی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہ بدگمانی کے بجائے آپ کہیے کہ گمان کرنا پڑتا ہے، جیسے حدیث اور قرآن کے بارے میں ہے. معلوم نہیں آپ اس بات کو ہضم کر پائیں گے نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. قرآن پر امت کا اجماع ہے کہ یہ یقین سے ہے کہ یہ قرآن ہے. نہیں سمجھے؟ جو قرآن کی آیت ہے الحمد سے لے کر کے قل رب الناس تک، اس پر ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حدیث کتنی بھی صحیح ہو یہ گمان غالب ہے کہ صحیح ہے، یقین نہیں ہے، گمان غالب ہے کہ صحیح ہے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. اسی لیے ساری حدیث ظنی کہلاتی ہیں کہ گمان ہے کہ سچ ہیں، قرآن یقین ہے کہ سچ ہے. یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب حدیث اور قرآن دونوں اگر آپس میں کسی معاملے میں ٹکرا جائے تو قرآن مجید کو پر فیصلہ دیا جاتا ہے، حدیث کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ پیچھے رکھ دیا جاتا ہے سارے معاملات میں. اور خاص کر امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک تو یہ بہت پکا اصول ہے. اگر قرآن مجید کی کوئی آیت آ گئی اور حدیث اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، ایک نہیں 10 آ جائیں، تو وہ قرآن مجید پر عمل کریں گے. حدیث کے بارے میں لگے حدیث گمان ہے کہ سچ ہے، قرآن یقین ہے کہ سچ ہے. یقین کے مقابلے میں گمان پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ان کا اپنا اصول ہے. اور اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے ایک مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں اس نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور اس نے پھر کانوں کو اشارہ کر کے کہا کہ میرے ان کانوں نے حضور کو فرماتے سنا ہے. وہ بات جو کہہ رہی تھی وہ قرآن کی آیت کے خلاف تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اس نے کہا میرے کانوں نے سنا ہے. کہا تمہارے کانوں نے سنا ہوگا اپنی جگہ، ہم قرآن چھوڑ نہیں سکتے، ہم قرآن پر عمل کریں گے. تمہارے کانوں نے سنا ہے، چانسز ہیں کہ غلط سن لیا ہو، غلط سمجھ لیا ہو، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہزاروں وجہ ہوتی ہیں. حضرت عمر نے قرآن پر عمل کیا، اور یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی سب سے مسترد دلیل ہے. 2 دلیلیں اصول کے لحاظ سے. قرآن یقین ہے کہ آیت ہے، حدیث گمان غالب ہے کہ سچ ہے. لہذا یقین کبھی بھی گمان پر جو ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا. نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا، اس بنیاد پر ان کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن مجید کی آیت، جو ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے مقتدی کے پیچھے، کتنی بھی حدیث آپ پیش کر دیں، بخاری کی پیش کر دیں، مسلم کی پیش کر دیں، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس حضور کے جو چچا داد بھائی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی تفسیر ہے. اس تفسیر میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں، کہ جب نماز میں قرآن کریم پڑھا جائے تو لازم ہے کہ بندہ خاموش رہے. لہذا آپ جتنی بھی حدیث لے کر کے آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم اس حدیث کو بولتے ہیں اس حدیث کو نہیں، اس ساری حدیث کی تعویل کریں گے کہ یہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی، تاکہ قرآن مجید کی آیت اپنی جگہ سے ہلے نہیں، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، اور اس کی جو پالیسی ہے اس پالیسی میں کوئی چینجنگ نہیں آنی چاہیے. لہذا کوئی بھی حدیث آپ پیش کریں گے اس آیت کے مقابلے میں، ہم تعویل کریں گے. ہم کبھی بھی حدیث کو قرآن پر مقدم نہیں کر سکتے. بہرحال یہ بیچ کی بات آ گئی گمان کے بارے میں. تو گمان کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کرنا. اس میں سے ایک میں نے کہا جیسے حدیث ہے، گمان ہے کہ سچ ہے، لہذا گمان کیے بغیر چارہ نہیں ہے. جج کو حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے، وٹنس کو دیکھ کر کے بیچارے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہا ہے. اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ
آدمی یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو، یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو۔ اگر جس میں آپ کو 50% چانس ہے تو بہتر یہ ہے کہ بدگمانی کرنے کے بعد اچھا گمان کریں۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، مثلا ایک آدمی بوٹل لیے ہے، شراب اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، مہک بھی منہ سے آ رہی ہے دور سے، نہیں لیکن میں کیسے کہوں بدگمانی کرنا اچھا نہیں ہے، یہ ایسا بھولا مومن میں بھی اللہ کو نہیں پسند ہے۔ سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں بوٹل بھی ہے، گھر کے شراب پیتے نہیں دیکھا ہے، شراب موجود بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنے طور پر نہیں صاحب کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اچھا نہیں ہے، یہ بدگمانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا صورتحال۔ ہاں ایک آدمی نہ نشے میں ہے، ایک آدمی کیا کہتے ہیں نہ اس کے بدبو آ رہی ہے، دیکھنے میں ایک بوٹل ایسی جو شراب کی طریقے سے ہے، اب آپ فیصلہ نہیں کریں کہ یہ شرابی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ایپل کا جوس ہوتا ہے وہ سیم شراب کی طریقے سے کلر دیتا ہے، لہذا آپ بد ہو سکتا ہے اب اس کے ساتھ اچھا گمان کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ایپل کا جوس لیے ہو، نہ ہم نے اس کو کبھی پیتے دیکھا ہے، نہ ہمارا کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ بدبو آ رہی ہے، نہ بہک رہا ہے، اور بوٹل بھی بھری ہوئی ہے۔ اب آپ نے صرف کلر دیکھ کر کے اٹھا کر کے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ کیا ہے صاحب یہ شرابی ہے، دیکھو شراب لے کر کے جا رہا، ایسی جگہ پر بھی ہم کو رہنمائی کی گئی کہ ایسی جگہ پر آپ اچھا گمان کر لیں، برا گمان نہیں کریں۔ اچھا، جہاں پر گناہ کے پورے آثار ہیں جیسا ابھی میں نے بتایا، وہاں پر بدگمانی کرنا ہوشیاری کی دلیل ہے، لیکن اس ہوشیاری کی بنیاد پر آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ صاحب بوٹل خالی ہے، لے رہا ہے، جھومتا جا بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اب آپ جا کر کے اس کا پرچار نہیں کریں گے لوگوں سے، یہ اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ بندہ غلط ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو پرچار کریں جب تک کہ رنگے ہاتھوں وٹنس نہ ہو جائے کہ بندے نے غلطی کی ہے۔ جب وٹنس ہو جائے گی تب شریعت اس کو کیا کرے، سزا دے گی۔ جب تک گمان رہے گا تب تک وہ سزا نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے پانی پی رہا ہے، جب ایسے حالات ہیں، حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گمان کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، تیسری چیز بخل ہے۔ اچھا، آج میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، 29 منٹ بول چکے ہیں۔ تیسری چیز بخل ہے۔ یہ جو بخل ہے، یہ اس کو سمجھ لے، بخل کہتے کسے ہیں؟ جہاں ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، ہمیشہ پیسے والا ہی بخیل ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں بخیل نہیں ہوتا، معلوم آپ کو؟ بخل کی ڈیفینیشن ہوتی ہی ہے اس کے پاس جس کی جیب میں پیسہ ہے اور وہ پیسہ خرچہ نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ بیچارہ جس کے لیے نہیں خرچہ کرتا ہے نا، وہ بھی گالیاں دیتے کہ بخیل ہے ابا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امی یا بچے ہم کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے ابا بہت اچھے ہیں، بخیل ہیں، ہمارے لیے بچا رہے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بیچارے کی نہ دنیا بنتی نہ آخرت بنتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بعید من الجنہ وقریب من النار، یہ بخیل جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اماں بھی گالی، ابا بھی گالی، یہ بیچارہ انہیں سب کے لیے بچا بھی رہا ہے، گالیاں بونس میں کھا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بخیل ہوتا ہی وہی آدمی جس کے پاس کیا ہے، پیسہ ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں بیچارہ وہ بخیل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات کیسے مانا جائے کہ یہ بخل کر رہا ہے، وہ آپ کو علامت بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، شریعت نے جہاں پر خرچہ کرنے کے لیے کہا ہے، جیسے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب بخیل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے دل میں ایک بات اتری ہے کہ بندہ جو ہم سے اپیل کر رہا ہے یہ صحیح ہے، پریشان ہے، میری جیب میں پیسہ ہے، میں نہیں خرچہ کر رہا ہوں، بخیل ہوں۔ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی نے آپ سے کہا میں بھوکا ہوں، آپ کے دل میں بات بھی اتر گئی کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کی جیب بھی پیسوں سے بھری ہوئی ہے، آپ اس کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بخیل بخل ہو رہا ہے۔ نمبر 3، یہ جو نمبر 3 پر بتایا ہے، یہ نمبر 2 پہ بتایا، یہ حقیقت میں نمبر 3 ہے۔ نمبر 2 والا عزیز رشتہ دار، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، وہ 6 لوگ ہیں، ان رشتہ داروں کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ پریشان ہے، میری پھوپھی پریشان ہے، میری خالہ پریشان ہے، ماموں پریشان ہے، چچا پریشان ہے، اس کے باوجود آپ جیب میں پیسہ لیے گھوم رہے ہیں اور ان چاروں کی طرف کیئر نہیں کر رہے ہیں۔ ہر حال میں روح المعانی میں باقاعدہ اس پر انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ
جس آدمی کے پاس پیسہ ہو اور وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ویسے ہی جرم ہے جیسے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے. لہذا یہ دوسرا میٹر ہے. جو تیسری بات بتائی وہ تیسرے نمبر پر ہے. اور چوتھی بات پڑوسی ہے. پڑوسی ہمارا ہے اور وہ پریشان ہے اور ہم کو معلوم بھی ہے, اس کے باوجود ہم پیسہ لیے گھوم رہے ہیں اور پیسہ نہیں دے رہے ہیں اس کو, اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں. یہ چار شکل میں ہر حال میں گنہگار ہوگا. نمبر 5 مولانا تھانوی نے لکھا ہے. مولانا تھانوی بے عجیب و غریب چیز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. علم کا بہت بڑا سمندر ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ عزت بچانے کے لیے پیسہ نہیں خرچہ کیا تو بھی بخیل ہے. عزت چلی جائے, کہتے ہیں نا کہ چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہیں جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی کی عزت پر آنچ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ایسی جگہ پہ کیا ہے وہ پیسہ نہیں خرچہ کر رہا ہے. انہوں نے جو مثال دی ہے نا, اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں, جو لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہیجڑے چڑھ جاتے ہیں ٹرین میں, ہیجڑے چڑھ کر پیسہ مانگتے ہیں. اب وہ اگر پیسہ آپ نہیں دیں تو وہ بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اب آپ کے پاس پیسہ, حالانکہ 2 روپے 5 روپے کی بات ہوتی ہے, آپ یہ طے کر لیں میں نہیں دوں گا اور اس سے آپ کو عزت آپ کی جانے کا خطرہ ہے, تو مولانا تھانوی کہتے ہیں یہ بخیل آدمی جو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے پیسہ خرچہ نہیں کیا. اور دلیل کیا ہے؟ عزت بچانے کے لیے جب جان کو قربانی دی جا سکتی تو پیسہ اس کے نیچے ہے. نہیں سمجھے؟ جب اللہ وہ حدیث بیان کی تھی نا آپ کے سامنے کہ ایک آدمی نے ہم پر اٹیک کیا, ہماری جان مال اور عزت پر, ہم سرنڈر ہو جائیں ان کے سامنے یا سرنڈر ہونے کے بجائے ہم ان سے مقابلہ کریں. حضور نے فرمایا نہیں, آپ مقابلہ کریں. کس چیز کی حفاظت کے لیے؟ جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے. تو یہاں پر عزت جا رہی ہے اور بندہ پیسہ نہیں خرچہ کر رہا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بخیل ہے. اور 6ٹھی چیز اس میں یہ ہے کہ عرف عام میں ایک چیز ہے اور جو شریعت کی مخالفت نہیں. مثال کے طور پر عیدی ہے, بقرعید آ رہی ہے, اب ماموں ہیں, خالو ہیں, چچا ہیں, چھوٹے بچے امید رکھتے ہیں کہ چاچا ہم کو جو ہے عیدی دیں گے. اب آپ جیب میں نوٹ لے پھر رہے ہیں, نہیں میں نہیں دوں گا. میں کیوں دوں؟ کہیں لکھا ہوا ہے شریعت میں. یہ عرف عام ہے. جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کلچر میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہے. ایک بندہ حالانکہ وہ کتنا لیں گے, 5 روپے 10 روپے 15 روپے, جو اس کی جیسی طاقت ہو اسی دے دیتے. اب آپ جیب میں پیسے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بچوں کو پیسہ نہیں دے رہے, نہیں دے رہے ہیں, بخل کر رہے ہیں. وہی ایسے ہی آدمی کے بارے میں ہے کہ بعید من الجنہ و قریب من النار. ٹھیک ہے, تو یہ بخل کی کہ اتنے 6 طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جب یہ 6 طریقے پائے جاتے ہیں تو بخل ہوتا ہے. اچھا, بخل جو شریعت میں بری چیز ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بخیل کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے. جب ایک آدمی کو مال سے محبت ہوگی تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی محبت مال کے محبت کے نیچے آ جائے گی. سب سے پہلا گناہ تو یہ ہوا. ایک آدمی کو اللہ کی محبت, رسول کی محبت, بھئی زکوٰۃ ہم نے کہا دو, اب اگر آپ کو مال سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی. تو بخیل جو ہے نا اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کس سے اور رسول سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. نمبر 1 بات یہ سب سے بری بات ہوتی ہے. اور دوسری بات, سوسائٹی کے کسی کام کا آدمی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں جو بھی خدمت خلق ہوتی ہے, خدمت خلق سمجھتے ہیں سوشل سروس, سوشل سروس ہر حال میں جو ہے وہ 3 چیز مانگتی ہی مانگتی ہے. پیسہ خرچہ کرنا مانگتی ہے, آپ کا وقت مانگتی ہے, اور آپ کی کیا ہے؟ انرجی مانگتی ہے, طاقت لگانا. یہ بغیر 3 چیز کے کبھی بھی سوشل سروس سوسائٹی میں وجود میں آتی ہی نہیں. اور بخیل ایسے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ. ایک ہمارے ساتھ ایک بخیل تھا, وہ بتا دیں بس نام نہیں لیں گے, اتنا بڑا بخیل تھا کہ ہم نے مطلب دنیا گھومتے رہتے ہیں لیکن اتنا بڑا سخت بخیل نظر ہی نہیں آیا. چائے پیتے تھے ہم لوگ اسٹاف روم میں بیٹھ کے, تو وہ نئے آئے تو ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ گلاس لے لیں, چائے پی لیں. خیر میں نے گلاس دے دیا, چائے پینے لگے. اب وہ چائے پی رہے ہیں گلاس, اور گلاس کو اندر کبھی ہاتھ ڈال کر بندہ نہیں دھلنے کا ہے, ایسے نل کے نیچے رکھنے کا, ایسے کر کے پھینک دینے کا. اب وہ گلاس اندر سے کالا ہو گیا. جب کالا ہو گیا تو وہاں غیر مسلم بھی بیٹھتے تھے. اب وہ اشارتاً کنایتاً بولیں گے یار یہ کیسا مسلمان ہے, یہ دیکھو صاف. میں نے کیا کیا, گلاس اٹھا کر کے کچرے میں ڈال دیا. اب نے کہا اس سے مسلمان کی عزت کیا ہو رہی ہے, جا رہی ہے, اس کو کچرے میں ڈالو. خیر وہ چائے کے ٹائم پر آئے, بریک ٹائم میں, تو ہم نے کہا میں اگر نہیں رہوں اور کوئی رہے اور پوچھیں گلاس تو بتا دینا, سراج صاحب نے پھینکا ہے, ہم بعد میں نپٹ لیں گے کیا ہوتا ہے. خیر وہ اتفاق سے میں نہیں تھا,
وہ آیا گلاس ڈھونڈا تو اس کا گلاس تو دور سے معلوم ہو جاتا تھا فلاں گلاس فلاں صاحب کا، کیونکہ کتنا گندا رہتا تھا وہ. دوسرے کا گلاس تو صاحب نے کہا سراج بھائی نے پھینک دیا. اب یہ بہت ایسا لگے جیسے بیوی بچے سب مر گئے. میں تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا سراج بھائی اب میں چائے کہاں پیوں؟ ہم نے کہا گلاس خرید لو. کہا کہ آپ نے پھینکا ہے؟ ہم نے کہا وہ میرا ہی تھا جو پھینکا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ لو، وہ میرا ہی تھا جو تم آئے تو میں نے دیا تھا اس لیے پھینکا، اور یہ وجہ ہے. تو پوچھتے ہیں اب اتنا بڑا دبئی ہے، پوچھتے ہیں اچھا گلاس ملے گا کہاں؟ اب میں آپ کوئی آدمی سے آپ سے پوچھے شہر میں آپ 20-25 سال سے رہ رہے ہوں کہ گلاس کہاں ملے گا؟ ہم نے کہا گلاس فلاں مارکیٹ میں ملے گا. کہا کتنے کا ملے گا؟ ہم نے کہا جا کے دیکھ لو. کہا وہ پیسہ کون دے گا؟ ہم نے کہا تم دو گے، اور کون دے گا؟ اچھا اب ان کو گلاس تو خریدنا نہیں ہے، کہ ہم نے کہا ہم پیسہ کیوں دیں؟ اب وہ بندہ کیا کیا جو اصل بات بتانا چاہتا ہے جو مزے کی ہے. دوپہر میں وہ کھانا کیا ہے، دہی چاول کھاتے تھے. مطلب کماتے تھے لاکھوں روپے، کھاتے تھے دہی چاول، وہ بھی بخل کی وجہ سے. بخیل بیچارہ کچھ نہیں کھا پاتا، دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم بخیل. تو دہی کا ایک ڈبہ ہوتا تھا اتنا بڑا 100 گرام کا، اسی سے چاول. تو وہ دوپہر میں جب جاتے تھے گھر تو وہ دہی چاول کھا لیتے تھے. اب وہ کیا کیے دوسرے دن وہ گلاس جو پلاسٹک والا ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے، وہاں دھل کر کے دوسرے دن چائے پینی ہے تو وہ چائے پینے کے لیے وہ گلاس لے کر کے آتے تھے. اب اس سے اور بے عزتی ہونے لگی، اب لوگ اور مذاق اڑانے لگے. پھر میں نے ان کو بہت سمجھایا قرآن حدیث حوالہ دے کر کے. ہم نے کہا تمہاری عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا نام لے کر کے سارے ٹیچرز یہاں پر تمہاری کرتے ہیں اور اس میں اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. تو کہتا ہے پھر ایک گلاس دلوا ہی دو. ہم نے کہا میں ایک گلاس تم کو دلوا دیتا، لیکن اب میں نہیں دلواؤں گا کیونکہ تم نے طے کر رکھا ہے مجھے گلاس نہیں خریدنا ہے. تو بہرحال آخر میں مجھے اپنا گلاس دینا پڑا. یہ معاملہ ہوا. تو ایسا ہوتا ہے بخیل. بہرحال اللہ تعالیٰ بخل سے ہماری حفاظت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.